کہ یہ شاہین مجھے بیوقوف بنانے آیا تھا، یہ شاہین مجھے بیوقوف بنانے آیا تھا۔ ہاتھ پھینکو، ہاتھ پھینکو، ہاتھ پھینکو، یعنی پر کے اوپر پر مارو۔ کیسا بیوقوف بنایا میں نے اس کو، ایسا چکما دیا کہ وہ گیا۔ یہ مسکرا کر کہتا مجھے بتانے چلا تھا کہ میں شاہین ہوں، جبکہ میں تمہارے اندر جان رہ کر آج تک یہ بھی نہیں جان سکا کہ میں کون ہوں، میں تو وہی ہوں جو تم ہو۔ لہذا آج سائیکالوجی ایگزیکٹ یہی پروو کر رہی ہے، سائیکالوجی ایگزیکٹ یہی پروو کر رہی ہے، مائنڈ سائنسز اس کے اوپر سٹیمپس لگا رہی ہیں کہ آپ جس انوائرمنٹ کے اندر آپ کی نشوونما نرچرنگ ہوتی ہے، اس دوران جو امیجز، جیسے لوگوں کا ساتھ، جیسی آوازیں، جیسی حرکتیں، جیسے بلیف سسٹم آپ کے مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، آپ پوری زندگی اسی کا ریفلیکشن ہی پیش کر رہے ہوتے ہو۔ لہٰذا اب اس کو میں تھوڑا سا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سمجھانا چاہوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں صرف میٹافورکلی آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اس قوم کو ویسا ہی ایک شاہین دیا تھا جو کہ اس قوم کو ان کی حقیقت سے آشنا کرنے آیا تھا۔ تو جو لوگ جاگے، انہوں نے قربانیاں دیں اور ایک آزاد مملکت حاصل کی، مگر افسوس کہ اس کے بعد ہمیں وہ شاہین میسر نہ رہے، تو پھر جن گدوں کے اندر ہم پل بڑھ گئے، تو پھر وہ رزلٹ ایسے ہی پروڈیوس ہوئے جیسے کہ میں نے آپ سے کچھ مثال پیش کی ہے۔ یہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا وہ فریب خوردہ شاہین، فریب خوردہ مین دھوکہ کھایا ہوا، جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں نے تو صرف مرغیوں کی مثال دی، وہ تو کرگس کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم جو نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے، وہ تو بائی ڈیفالٹ ہے ہی شاہین، وہ تو وہ خوبیاں لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر افسوس ہوا کیا، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، تم پل بڑھ گدوں میں گئے ہو، گدوں جیسی سوچ کے حامل لوگوں میں گئے ہو، گدوں جیسی حرکتیں کرنے والے لوگوں میں گئے ہو۔ نتیجہ تم جو کہ مثال ہوتے عظمتوں کی، اور تم روشنی کے مینارے ہوتے، اور کہہ لیں کہ تمہاری وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے، یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کا جو بھی مقام و مرتبہ اللہ نے بنایا وہ تو حق ہے ہی، دنیا میں اس کا، یعنی کہ کہہ لیں آپ ریفلیکشن ہوتے ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اقبال رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، کہ نہ تمہارے ہاتھوں میں وہ ایمانی قوت ہے، اور الحاد کہتے ہیں حق سے پھر جانا، حق سے دور ہو جانا، الحاد سے دل خوگر کہتے ہیں عادی، حق سے پھرنے کے تم عادی ہو چکے ہو ان گدوں میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، نتیجہ کیا، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوں گے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ تو برکیف تو جب وہ ہمیں ہماری حقیقت سے آشنا کرواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، خدائے لم یزل، وہ کہتے ہیں جیسا کہ وہ شاہین دوسرے شاہین کو اس کی حقیقت سے آشنا کروانے آیا تھا، تو اس والے سے جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہماری حقیقت سے آشنا کرواتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ خدائے لم یزل مین ہمیشہ رہنے والا، جو حی تو ہے ہی قیوم بھی ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت
تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے، کہ تو بھی گمان میں گھوم رہا ہے. تم ابھی صرف ہاں سنا ہے اللہ ہے، سنا ہے کہ ایسے، تم ابھی اسی میں ہو، ہاں ہے، تم ابھی ہے میں ہی گھوم رہے ہو. تم ریفلیکشن ہوتے، ایمان چھلکتا تم سے، تم وہ کام کرتے، مگر افسوس کہ تم گدوں میں پل گئے. خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کارا غافل کہ مغلوب گمان تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے، چرخ آسمان، نیلی فام نیلے رنگ کا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے، منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہمیں ہماری حقیقت سے آشنا کرواتے ہیں، اور یہی وہ میسج تھا. میں بات کو یعنی کہ سمرائز کرتا ہوں. یہی وہ میسج تھا جو در حقیقت قرآن کا میسج تھا، جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. کیا وہ سورہ فاتحہ جہاں ہمیں نماز میں یعنی کہ حکم ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازم ہے. اور میں بڑے تکلیف کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جب میں لوگوں کو یہ بڑی سادی سی بات سمجھاتا ہوں تو اکثر لوگوں کو تو جو نمازی ہیں، جو پکے نمازی ہیں، ان کو سورہ فاتحہ کے ترجمے کی حقیقت کا بھی نہیں پتا. اکثر کو ترجمہ ہی نہیں پتا، جن کو ترجمہ تو کوئی حقیقت کا نہیں پتا. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے منگوا رہا ہے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کیا، کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون؟ قرآن خود بتاتا ہے سورہ نساء کے اندر. پہلا کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ 4 درجے قرآن نے میں بتائے ہیں، یہی ہیں جو حقیقی انعمت علیہم ہیں. تو جہاں یہ درجے بتائے، پھر کیا فرمایا کہ مجھ سے مانگو کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا. اوکے، جہاں پہ ہمیں فوکس ادھر کروایا گیا، تو یہاں پہ جو ایک بات بہت غور طلب ہے، جو کہ انفارچونیٹلی کہاں صرف صراط الذین انعمت علیہم ہی کو ہم فوکس کرتے، اور ساتھ میں دوسرا حکم بھی ہے. کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم ایک حکم، دوسرا کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو غضبناک ہوا، جن پر اللہ یعنی غضبناک ہو، اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا. اور نہ ہی ولا الضالین، ان کے راستے پر جو کہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. میسج اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انسان کی پہچان، انسان کے کردار کی پہچان، انسان کے عظمت کی پہچان، یا اس بات کی پہچان کہ یہ انسان زندگی میں کتنا کامیاب ہونے والا ہے، جہاں اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ کیسے اچھے لوگوں کی سنگت اپنائے بیٹھا ہے، اور اس کا امپیکٹ چونکہ بہت زیادہ ہے. تو وہیں اس بات سے بھی ہوتی ہے، یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، کہ وہ کیسے لوگوں کی سنگت سے گریز کرتا ہے. جبکہ انفارچونیٹلی ہمیں جب نصیحت کے طور پہ بھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ فقط اس چیز پہ بیسڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھو، اچھے لوگوں کے پاس جایا کرو، دیٹس اٹ. مگر اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے سے جو پہلے کا کام ہے، اگر اچھے لوگوں کی سنگت نہایت ضروری ہے، تو جو اس نہایت ضروری سے بھی پہلے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ خود کو برے لوگوں کی سنگت سے ڈیٹیچ کرو، کاٹ لو. اگر کاٹے بغیر اچھے لوگوں کی سنگت کی طرف بڑھو گے تو کامیابی تو آپ کو کیا ملنی ہے، آپ کے اندر عین ممکن ہے کہ کوئی منافقت کے ہلکی سی جھلکیں آنی شروع ہو جائیں. جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. لہٰذا میسج یہی ہے کہ کہہ لیں کہ کامیاب ہونے کے لیے جہاں اچھے لوگوں کی سنگت انتہائی ضروری ہے، اور وہیں برے لوگوں سے بچنا بھی
بہت ضروری ہے، بلکہ اشد ضروری ہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے ڈھیروں کامیابیاں دے، ڈھیروں آسانیاں دے، آپ کو توفیق دے کہ آپ آسانیوں کا سلسلہ پھیلاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، اور یہ سلسلہ پھلتا پھولتا پنپتا اور بڑھتا چلا جائے اور آسانیاں بانٹتا چلا جائے۔ اس دعا کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ صرف ذہنی نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی بہتری لانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے ابھی بیل آئیکن کو کلک کریں۔